باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ آپ مجنون ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی طرف سے جواب دیتے ہوئے اس ولید بن مغیرہ کے 10 عیب قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیے۔ ایک ان میں سے ایک عیب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والا، چغل خور، ذلیل، طعنہ دینے والا اور بخیل، بہت اولاد اور مال والا، اور ان کی اصل میں خطا یعنی ناجائز پیداوار وغیرہ، اس طرح کے 10 عیب قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے۔ تو جب اس کا ولید مغیرہ نے جب عیب سنے تو یہ اپنے گھر گیا، اپنی والدہ سے کہا کہ حضور علیہ السلام نے میرے بارے میں 10 عیب قرآن پاک کے اندر بیان کیے ہیں، ان میں سے 9 عیب تو ایسے ہیں کہ جن کو میں خود جانتا ہوں اور میرے اندر موجود ہیں، اور ایک عیب ایسا ہے کہ اس کو میں نہیں جانتا، تو آپ مجھے اس بارے میں سچ بتائیں ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ وہ عیب یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی اصل میں خطا ہی نہیں، آپ ناجائز پیداوار ہیں۔ اس وقت ان کی ماں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب وہ نامرد تھے اور ان کے پاس بہت ملکیت تھی، تو میں نے چاہا کہ اس ملکیت کی حفاظت کے لیے، بچانے کے لیے تو کسی ایک چرواہے کو بلایا اور اس سے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ وہ اس سے پہلے یہ خاندان قریش میں شمار ہوتے تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس کی اصل حقیقت پتہ چلا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال اور اولاد سے نوازا تھا، تو اس کو شکر ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے ایمان لاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی اطاعت کرتا، لیکن اس کے بجائے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی، نعمتوں کی ناشکری کی اور حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور آپ سے دشمنی رکھتا تھا، اور قرآن پاک کو جھوٹی کہانیاں کہتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کو ایک باغ والوں کی مثال دے کے سمجھایا کہ اللہ نعمتیں جو اللہ کی طرف سے تمہیں دی گئی ہے ان کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں۔ تو باغ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نیک آدمی تھا اور اس کا باغ تھا اور اس میں بہت سارے پھل ہوتے تھے، اور وہ مسکینوں اور غریبوں پر صدقہ کرتا تھا، اور اس کی عادت ہوتی تھی کہ جب بھی پھل توڑتے تو اس وقت غریبوں اور مسکینوں کو اعلان کرتا، تو وہ وہاں حاضر ہو جاتے، تو اس میں جو پھل ہوا سے گر جاتے تھے یا ان کی توڑنے کے دوران جو جھولی سے نیچے گر جاتے تھے، وہ پھل سارے ان مسکینوں کو دیتا تھا، اور پھر ان کے اپنا خاص حصہ ہوتا تھا، اس میں سے 10واں حصہ ان مسکینوں پر صدقہ کر دیتا تھا۔ جب ان نیک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم بھی جس طرح ہمارے والد صاحب خیرات کرتے تھے اس طرح اگر ہم خیرات کریں گے تو ہمارے اہل و عیال کی روزی تنگ ہو جائے گی۔ تو انہوں نے یہ قسم کھا کر آپس میں مشورہ رات کو کیا کہ ہم رات کے آخری حصے میں چلیں گے اور پھل توڑ کر اپنا جمع کر لیں گے اور اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور مسکینوں کو اور غریبوں کو خبر ہی نہ ہوگی۔ اور یہ نیت کر کے وہ سوئے، اور صبح جلدی باغ کی طرف روانہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آگ کو اس باغ کی طرف بھیجا، اور اس آگ نے اس باغ کو جلا کر راکھ کر دیا، اور ان کو خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ لوگ جب اپنے باغ پہنچے تو دیکھا تھے کہ باغ تو جل کر راکھ ہو گیا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم نے بھول کے دوسرے باغ میں آ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے دیواروں کو غور سے دیکھا تو باغ تو یہی ہے۔ پھر ان میں سے ایک عقل مند تھا، انہوں نے کہا کہ ہم راستہ نہ بھولے، بلکہ ہماری بد نیتی اور برے ارادے کی نتیجہ یہ نکلا کہ ان پھلوں سے ہم سب کو محروم کر دیا گیا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے نہیں کہتا تھا کہ آپ لوگ سچی توبہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کرنے لگے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی، یا رب کریم تو پاک ہے اور ہم خطاوار ہیں، ہم ظالم ہیں۔ تو اپنی خطاؤں کا اقرار کیا اور اپنی غلطی کا اقرار کر کے شرمندہ ہوئے، سچی دل سے توبہ کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کی، یا رب کریم ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بھی اچھا عطا فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول، سچے دل سے جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک ان کی توبہ کو قبول کیا، اور اس باغ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک اور کثیر پھلوں والا باغ عطا فرمایا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملا کہ صدقہ کرنے سے، سخاوت کرنے سے مال بڑھتا ہے، اور کنجوسی کرنے سے، بخل کرنے سے مال میں
کمی ہوتی ہے اور مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سچی توبہ کرنے کے بعد جو ہے ہلاک شدہ نعمت کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔